اب اللہ تعالیٰ اس عہد الست کا ذکر فرمانے جا رہا ہے جو انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت لیا تھا جب پیدا فرما کے روحوں کو ڈورمنٹ پوزیشن میں کر دیا تھا، جو ہماری پہلی موت تھی. پھر دنیا میں جب ہم پیدا ہوئے یہ ہماری پہلی زندگی، اور دنیا میں جو ہمیں موت آئے گی یہ دوسری موت ہے، اور آخرت میں جو زندگی ملے گی وہ دوسری زندگی ہوگی. جو سورۃ البقرہ میں سورہ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، دو زندگی اور دو موتوں کا ذکر ہے، وہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے عہد لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت. یہ پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے. مِن بنی آدم مِن ظُہُورِهِمْ، جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے. اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کی نسل کے چلنے کا ذریعہ بنایا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم، اور گواہ بنا دیا خود ان کو اپنے نفسوں کے اوپر. ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید موجود ہے. جب تک کوئی کسی کا عقیدہ خراب نہ کرے، ایک خدا کا کانسیپٹ سب کے اندر موجود ہے. کبھی بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو جو کھانے کا محتاج ہو، نیند کا محتاج ہو، پیشاب کا محتاج ہو، اس کو خدا کے مقابلے پہ مشکل کشا کبھی نہیں مانے گا کوئی انسان، کبھی بھی، جب تک کہ اسے کوئی الٹی پٹی نہ پڑھا دے. اپنی انسٹنکٹ میں ہر انسان توحید کے اوپر ہوتا ہے. جو بخاری میں حدیث ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. انسان پیدا فطرت کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر لیں آج کل کے دور میں کہ انسان پیدا تو مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس سے بھی بڑھ کے اس کے محلے کی مسجد اسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ بنا دیتی ہے. اور دیکھیں کیسی جذباتی ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے فرقے کے ساتھ، حالانکہ اس فرقے کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ ابا جی اس فرقے سے ہوتے ہیں، یا ان کے محلے میں جس مسجد سے انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا ہے وہ اس فرقے کی ہوتی ہے. تحقیق کسی نے نہیں کی ہوئی ہوتی، اور کانفیڈنس اس مانو بھی ہوتا ہے اپنے فرقے کی جیت کے لیے. جس طرح کرکٹ کی اور ہاکی کی ٹیمیں ایک ملکوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے ملک کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، وہی والا حساب ہوتا ہے. علمی کوئی دلیل نہیں ہوتی، جذباتی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا سلسلہ شروع کیا ان کی اولاد کا، تو ان کی جانوں کے اوپر وہ خود گواہ ہوئے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا. عہد الست کہا جاتا ہے اردو میں. یہ بڑا ایک مشہور یعنی ایک ٹرمنالوجی کے طور پر آتی ہے بات. وہ یہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا یا اللہ ایسا ہی ہے، کیوں نہیں. شہیدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے عہد تم سے اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ اللہ ہم تو دنیا میں غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. یعنی اگر کسی کے پاس کسی نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی ہوئی، جو اللہ نے اسے اخلاقی حص دی ہے اس کی وجہ سے ہی وہ اکاؤنٹیبل ہے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ کہتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول مبعوث نہ کر لیں. اللہ اس کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رسول بھیجے بغیر بھی انسان کا حساب و کتاب کر سکتا ہے اس اخلاقی حص کی وجہ سے جو اللہ نے انسان میں رکھ دی ہے. دنیا کا کوئی انسان جسے کسی نبی کا تعارف نہ بھی ہو، وہ اپنی انسٹنکٹ میں جھوٹ بولنے کو برا، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے. کسی کو دھوکہ دینے کو برا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کو اچھا سمجھتا ہے. یہ ہماری جبلت کے اندر ہے. اور یہ وہی عہد الست کی برکت ہے جو اللہ نے ہماری روحوں میں اپنا تعارف رکھ دیا ہوا ہے. ہمیں یہ یاد نہیں ہے، لیکن جب انسان کے سامنے حق بات آتی ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے تو وہ سارا بھولا ہوا سبق انسان کو یاد آ جاتا ہے جو ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے رکھ دیا. وہ عہد الست یہی ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اس لیے ہم نے رکھا کہ کوئی قیامت کے دن یہ بہانہ نہ کرے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا.